اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 14 جنوری سن 2016 بروز جمعرات موسیٰ جامع مسجد نو ثنائیہ کے اس ماہانہ اجلاس عام کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت. یقیناً سارا دین ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر، انمول اور قیمتی وصیت ہے. چنانچہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جتنی وصیتیں صادر ہوئی ہیں ان سب پر کاربند ہو، ان سب پر عمل کرے، اور یہی چیز انسان کو آگے بڑھائے گی، ترقی دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی اہم وصیتیں ہیں کہ جو اپنے اندر دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی بھلائی، خیر کی خوشخبریاں لیے ہوئے ہیں. آج میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت بتلانا چاہتا ہوں. وہ دن جس دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے،
اور آپ اپنی مبارک زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، دنیا سے آپ کی رخصتی بالکل قریب تھا، وفات کا وقت تھا۔ اس اہم موقع پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور امت کے ہر فرد کو ایک اہم وصیت کی تھی، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ امت میں سے وہ لوگ، امت نبوی میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اہم وصیت اور نصیحت کو یا تو بھلا دیا یا اس کے بارے میں لاپرواہی کرنے لگے یا اس کے بارے میں کاہلی اور سستی کرنے لگے۔ آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، آخری دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس اہم گھڑی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو وصیت کی ہے، جو نصیحت کی ہے، جو تلقین کی ہے، جس پر زور دیا ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کرتے کرتے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، صلاۃ کا، 5 وقتہ نماز کا خیال رکھنا۔ اور صرف ایک ہی بار آقا نے نہیں کہا بلکہ 2 بار آقا نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ یہ وہ آخری وصیت، آخری تلقین اور آخری نصیحت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصتی سے چند منٹ پہلے کی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھڑی میں، اس حالت میں نماز کے بارے میں تاکید کرنا، وصیت کرنا، یاد دلانا اس بات کی نشانی ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ لیکن آج اگر ہم ان لوگوں کے حالات پر نگاہ ڈالیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی عبادتیں مسلمانوں کے اوپر فرض اور واجب ہیں، ان میں سب سے زیادہ سستی، سب سے زیادہ لاپرواہی اس اہم عبادت کے بارے میں کی جاتی ہے۔ آج مارکیٹیں آباد، لایانی جگہ گھچا گھچ بھری ہوئی، لیکن 5 وقتہ نمازوں کے اندر ہماری مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں، جو اسلام کا منارہ ہیں، جو توحید کا پرچم ہیں، وہ اکثر خالی نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اہم وصیت جو آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے بارے میں امت کی عورتیں، امت محمدیہ
محمدیہ کی عورتیں، امت محمدیہ کے نوجوان، امت محمدیہ کے بوڑھے، چاہے وہ مالدار ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ صحت مند ہوں، چاہے وہ بیمار ہوں، اکثر اس کے بارے میں سستی ہی نہیں، لاپرواہی نہیں، بلکہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور قیامت کی وہ نشانی کی عبادتوں میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں لوگ تغافل اور غفلت برتیں گے، وہ قیامت کی نشانی آج بالکل ہمارے نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کی عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی؟ اے میرے نوجوانوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ نماز ایک انسان کو کافر سے ممتاز اور جدا کر دیتی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ نماز قائم کرنا یہ مومنوں کی نشانی ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، مومن لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ ایک انسان کے دل میں نماز کی قدر و قیمت، ایک انسان کے دل میں اسلام کا احترام، اسلام کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے نماز کی قدر و قیمت سے ہوگا۔ انسان جتنی نماز کی قدر کرتا ہے گویا اس کے دل میں اتنا ہی اسلام کی قدر اور اسلام کی ہمدردی اور اسلام کی ہمدردی اور غیرت ہے۔ اے میرے نوجوانوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ نماز بندے کا رب سے محبت کی نشانی ہے اور بندے سے رب کی محبت کی نشانی ہے؟ جس بندے کو نماز سے محبت ہے گویا اس بندے کو اللہ سے محبت ہے، اور جس بندے کو رب کائنات 5 وقتہ نماز اخلاص کے ساتھ سنت نبی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے دی گویا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر ہو، سفر میں ہو، بیمار ہو، آرام میں ہو، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی ہو، تب بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے میرے مسلمان ماں اور بہنوں، کیا آپ نہیں جانتی کہ علماء کرام کے فتوے کے علاوہ قرآن اور حدیث کی واضح کھلی دلیلیں موجود ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا یہ کافر ہے، کیونکہ آقا کا فرمان ہے ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ اسی لیے علماء کرام کا بے نمازیوں کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ ان سے مسلمان لڑکیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ان کو مسلمان قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے جائیداد میں وارث نہیں ہونا چاہیے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں کئی موقع پر نماز کی تلقین کی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا پلان بنا لیا جن کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے لیکن وہ اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، کیا وہ آدمی جو نماز کے بارے میں لاپرواہی کرتا ہے یا نماز کا پابند نہیں ہے وہ نہیں جانتا، اس نے نہیں سنا کہ نماز چھوڑنے والے کی سزا کتنی سخت ہے؟ جبریل امین آقا کے پاس تشریف لائے اور کہا چلو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے دیکھا راستے میں ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ اس کے سر کو بار بار
پتھر سے چکنا چور کر رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا اس آدمی کا جرم کیا ہے جس کے سر کو پتھر کی بھاری چٹان سے بار بار کوچا جا رہا ہے، تو جبریل امین نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے انہ الرجل ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ آدمی ہے جو نمازیں فرض نمازوں کو چھوڑ کر، یہ وہ آدمی ہے جو فرض نمازوں کو چھوڑ کر سویا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کو چھوڑ کر سونے والوں کی سزا اپنی آنکھ سے دیکھی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، کیا آپ نے نہیں سنا، کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ نماز کا چھوڑنے والا دنیا کے اندر پیدا کیے گئے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چنانچہ جب جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز کے پابند نہیں تھے۔ کافر لوگ، مشرک لوگ اپنے جہنم میں جانے کی جو وجہ بتلائیں گے وہ یہ کہ ہم بے نمازی تھے، کیونکہ کافر نمازی ہو سکتا ہے، مشرک ہی بے نمازی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان یہ بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، کہ آپ نے نہیں سنا کہ آقا کی آخری وصیت اور نصیحت ہے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، نماز کیا ہے جان لو، سمجھ لو۔ نماز ہر طرح کی خیر و بھلائی کی کنجی ہے، نماز ہر طرح کی خیر و بھلائی کی کنجی ہے، نماز روزی میں برکت کا ذریعہ اور بڑھوتری کی وجہ ہے، نماز کی حفاظت کے ذریعہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، جسمانی، روحانی، مالی، سماجی، ملکی ہر طرح کے تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ نماز جسم میں صحت پیدا کرنے کا ذریعہ اور ہر طرح کی تکلیفوں سے بچنے کا سامان ہے۔ نماز ہر بیماری کو دور کرتی ہے، نماز دل کو قوت اور طاقت اور بہادری عطا کرتی ہے، نماز انسان کے چہرے کو پرنور بناتی ہے، نماز انسان کے چہرے میں چمک، دمک، خوبصورتی پیدا کرتی ہے، نماز دل کو اطمینان اور سکون اور آرام میسر کرتی ہے، نماز ہر طرح کی سستی کو بھگاتی ہے، ہر طرح کی سستی کا علاج نماز ہے۔ نماز جسم کے سارے اعضاء و جوارح کو چستی اور چالاکی عطا کرتی ہے، نماز ہر طرح کے دشمنوں پر قوت اور طاقت حاصل کرنے کا مضبوط ذریعہ ہے، نماز سینے میں کشادگی پیدا کرتی ہے، نماز روح اور جان کو ایک عجیب غذا اور خوراک عطا کرتی ہے، نماز دل کو منور اور روشن اور پرنور کرتی ہے، نماز ہر طرح کی نعمت کی حفاظت کا گارنٹیڈ ذریعہ ہے، نماز ہر نقصان دہ چیز کو بھگاتی ہے، نماز کے ذریعہ انسان کے گھر میں، انسان کی اولاد میں، انسان کے مال میں، انسان کی صحت میں برکت اترتی ہے، نماز ہر طرح کے شیطان کو بھگانے کا مضبوط ذریعہ، ہر طرح کے شیطان کو، ہر طرح کے شیطان کے شر سے، برائی سے، پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے بچنے کا ذریعہ ہے نماز۔ توحید کے بعد سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اخلاص کے ساتھ ادا کرنے سے زمین کے اندر بادشاہت ملتی ہے، سطوت ملتی ہے، قدرت ملتی ہے۔ نمازی کا روب، نماز کے پابند آدمی کا روب شیطانی قلب و جگر رکھنے والوں کے دلوں میں خوف اور روب اور دبدبا پیدا کرتی ہے۔ یہ نماز کے چند برکتیں ہم نے آپ کو سنایا، اب آئیے چند احادیث کی روشنی میں
ہم نماز کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کا اجر و ثواب کیا ہے، ہم ذرا غور سے سنیں گے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ جنت کے خواہاں ہیں، آپ جنت چاہتے ہیں۔ جنت بنا فحش اور لایانی اور منکر چیزوں کے بچے ہوئے نہیں مل سکتی۔ ہر طرح کی فحش کاری، ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کی غلط بات، ہر طرح کے منکر سے روکنے والی چیز صرف نماز ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر طرح کے فحش باتوں سے، ہر طرح کے غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، کلمہ طیبہ کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے وہ ہے نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا گیا تھا؟ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے اس سوال کے جواب میں کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز وہ عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو بالکل کھرچ کر صاف اور ستھری کر دیتی ہے۔ چنانچہ جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل الصلوات الخمس کمثل نہر غمر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں نماز، پانچوں نمازوں کی مثال، پانچوں نمازوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک صاف شفاف نہر کسی آدمی کے گھر کے سامنے بہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس نہر کے اندر غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر میل کوئی باقی رہے گا؟ اگر اخلاص کے ساتھ، نماز کی محبت کے ساتھ، رب کی فرما برداری کے ساتھ، نبی کی سنت کے مطابق اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے تو اس کے گناہ سارے ایسے ہی دھل دیے جاتے ہیں جیسے کہ اپنے گھر کے سامنے صاف شفاف پانی والے نہر کے اندر کوئی آدمی 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر، اس کے سر پہ کہیں کوئی بال اور کہیں کوئی میل اور کچیل باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، لوگوں تک اللہ کے رسول کا یہ پیغام پہنچاؤ، لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پہنچاؤ، خاص طور پر ان لوگوں تک جو نمازوں کے بارے میں لاپرواہیاں کرتے ہیں، نمازوں کے بارے میں سستیاں کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جاگتے جاگتے اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر اس اہم عبادت کو کھو دیتے ہیں۔ سنو بشارت، سنو خوشخبری، آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، ایک نماز ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، آپ ان کے اندر کیے گئے گناہوں کو مٹانے کا ایک مضبوط ذریعہ اور سادھن ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، نماز وہ عبادت ہے، نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رتبوں کو بلند فرماتا ہے، خطاؤں کو مٹاتا ہے، رتبے بلند ہوتے ہیں، گناہ اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول کو جن کا نام ثوبان مولا عثمان تھا، ان کو وصیت کرتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بکثرۃ السجود، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ سجدے کب کرے گا بندہ؟ جب نماز پڑھے گا، فرض نمازیں پڑھے گا، سنتیں پڑھے گا، نفلیں پڑھے گا، تبھی تو وہ سجدے کرے گا۔ اے نماز کے بارے میں لاپرواہیاں کرنے والے لوگوں، ذرا کان دھرو،
یہ کسی آدمی کی بات نہیں ہے، ایسے ویسے آدمی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے محبوب رسول کی بات ہے، یہ آپ کے رب کی بات ہے، یہ آپ کے دین کی بات ہے۔ اللہ کے رسول اکرم وصیت کرتے ہیں علیک بکثرۃ السجود، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، کیونکہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 8 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے، 8 مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے، 16 ہو گئے، اور 6 مرتبہ مغرب کی نماز ادا کرنے والا سجدہ کرتا ہے۔ کاؤنٹنگ کرتے رہیے۔ پھر عشاء میں وہ 8 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، پھر فجر میں وہ 4 مرتبہ سجدہ کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں کتنے سجدہ ایک مومن، ایک مسلمان رب سے امید رکھ کے کرتا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک درجہ اور رتبہ کو بلند کرتا ہے اور ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ایمان کے بعد، توحید کے بعد جنت میں داخلے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ذریعہ نماز ہی ہے۔ ایمان کے بعد، توحید کے بعد جنت میں داخل ہونے کا سب سے اہم اور پہلا ذریعہ نماز ہی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن رات گزارا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی ضرورت کے لیے وضو کا پانی لایا، تو اللہ کے رسول کے پاس جب میں پانی لے کے حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، سل، مانگو، کچھ کہنا ہے، کچھ فرمائش ہے؟ صحابی نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری مانگ ہے، میری تمنا ہے، میری فریاد ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چاہت تمہاری ہے؟ کہا، نہیں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا، سنو، اگر تمہاری تمنا ہے، تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ، تم اپنے نفس کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی تم اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی رضا جوئی کے خاطر زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ سجدے کیو۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ اس سے پتا چلا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 5 وقتہ نماز کا باجماعت پابند ہے، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت خوشخبری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور یہیں پر جان لیجئے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کے بارے میں لاپرواہی اور سستی کرتا ہے، وہ جہنم میں فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا، کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو 5 وقتہ اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے اور تلقین کے مطابق نماز ادا کرے گا، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اولیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ ہوگا۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، ایسی عبادت جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، ایسی عبادت کے بارے میں ہم کیوں لاپرواہی اور سستیاں کرتے ہیں؟ سنو، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اس کے درجات اور مرتبے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سنو پیاری حدیث، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا۔ ایک ایک بات پر غور کیجئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف گیا، مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف اپنے گھر سے وضو کر کے گیا، تاکہ کس لیے گیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہے، کیا فرض ہے؟ نماز، اس کی ادائیگی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت جب وہ قدم ایک قدم اٹھا کے رکھتا ہے تو اس ایک قدم کے بدلے اس کے ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اور جب دوسرا اٹھا کر کے رکھتا ہے تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے رتبے اور حیثیت اور مقام کو بلند کرتا ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے۔ گھر سے وضو کر کے نکلا، دروازے سے ایک قدم اٹھا نکالا، ایک گناہ مٹا دیا گیا، دوسرا قدم اٹھایا، ایک رتبہ بلند کر دیا گیا، ایک پوسٹ اسے اور زیادہ دے دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو جیسے وہ اپنا داہنا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ اپنا بایاں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت اس کے ایک گناہ کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، نماز وہ محبوب ترین عبادت ہے، وہ بندگی ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے مہمان نوازی کا انتظام فرمایا ہے۔ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کی جائے گی۔ کہاں پہ؟ جنت کے اندر۔ جب وہ صبح یا شام مسجد کے اندر جاتا ہے تو جنت میں گویا اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد او راح، جو صبح مسجد گیا یا شام میں مسجد گیا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کاروبار میں صبح شام ہم مشغول رہتے ہیں، حالانکہ آرام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی پکاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں صبح شام مشغول ہی ہو۔ کیوں بھائی؟ ایک ہفتے سے نظر نہیں آ رہا، ارے دنوں رات مشغول ہو۔ یہ کہتے ہو نا، یہی حدیث کا مطلب ہے، جو صبح مسجد جاتا ہے یا شام میں مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذریت کو توفیق عطا فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ جب بھی وہ صبح شام اللہ کی عبادت کے خاطر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ جب جب وہ صبح شام جاتا ہے جنت میں خاص مہمان نوازی کا اس کے لیے انتظام کرتا ہے رب کائنات، رب ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلا کہ صبح شام مسجد جانے والے کے لیے جنت میں خاص مہمان نوازی کا انتظام ہے، اور جو مسجدوں سے لاپرواہ ہے، جو نمازوں سے لاپرواہ ہے، اس کے لیے کہاں انتظام ہے؟ کہاں انتظام ہے؟ کہاں انتظام ہے؟ یاد رکھو، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بات اچھی لگے یا بری لگے، آپ کے رب کا یہ حکم ہے، آپ کے نبی کی یہ آخری وصیت ہے۔ نماز کے بارے میں کسی طرح کی لاپرواہی، کسی طرح کی سستی دنیا اور آخرت میں تباہی کو دعوت دینا ہے، تباہی کو خریدنا ہے، تباہی کو بلانا ہے۔ نماز سے انسیت، نماز سے دلی محبت، رضا الہی کے خاطر دنیا اور آخرت میں ہر نعمت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، فرض نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے اپنا وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے
ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے لیے رکوع کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدے کرتا ہے، تو اس سے پہلے جتنے بھی چھوٹے گناہ کیے ہوئے ہوتا ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیے، اس سے پہلے کیے گئے گناہ مٹ گئے تو ہم جان بوجھ کر عمدن اور قصدن پھر وہی گناہ کریں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کی پابندی کرنے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کون درود بھیجتا ہے؟ فرشتے درود بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ جب تک ایک نمازی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے اوپر درود اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے پتہ جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں نماز کے بارے میں چست رہنا چاہیے، وہیں پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز کو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، اطمینان اور سکون کے ساتھ، رب سے نفع اور فائدہ اور اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ فرشتے رحمت کی دعا درود اس وقت تک بھیجتے رہتے ہیں جب تک آدمی کو نماز روکے ہوئے ہوتی ہے۔ مسجد میں رکا ہے، کیوں رکا ہے؟ نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ مسجد میں رکا ہے، کیوں رکا؟ وہ نماز پڑھ رہا، یعنی جب تک وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جماعت میں ایک آدمی کی، جماعت کے ساتھ ایک آدمی کی نماز کی ادائیگی اپنے گھر میں نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کل کے درس میں میں نے ثنائیہ کے درس میں بتلایا تھا کہ اچھی موت کی نشانی ہے کہ سرحدوں کی پہرہ داری کرنا۔ نماز وہ عبادت ہے، جب تک بندہ بیٹھ کر نماز کے لیے انتظار کرتا ہے مسجد کے اندر، اتنی دیر تک گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب عمل، اللہ تعالیٰ کے ہے محبوب عمل، سرحد کی پہرے داری کے برابر ثواب پاتا ہے۔ سرحد کی پہرے داری کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے لوگو کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں جس کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات اور رتبے کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے آقا کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چیز؟ گناہوں کو مٹانے والی عبادت، درجات کو، مرتبے کو، رتبے کو بلند کرنے والی عبادت۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکلیف کے وقت کامل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، ناپسندیدگی کے وقت مکمل وضو کرنا، کڑاکے کی سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اس کے باوجود دھلنے والے عضو کو 3 بار دھل رہا ہے۔ یہ ناپسندید، ٹھنڈا پانی ٹھنڈی کے موسم میں ناپسند ہے کہ نہیں؟ کراہت کے وقت، تکلیف کے وقت، برداشت کرنے کے وقت بھی وہ مکمل وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، یعنی دھلنے والے اعضاء کو 3 بار دھلتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ گناہ مٹتے ہیں، رتبے بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز، بار بار مسجدوں میں آنا جانا، بار بار مسجدوں میں آنا جانا۔ کیا مسجد کی اسی چورانے کے لیے؟ کیا مسجد میں ڈیکور کرنے کے لیے؟ کیا مسجد میں گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں، رب کے حکم پر عمل کر کے، رب کی رضا کے لیے نماز ادا کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا پہنچانا۔ بار بار مسجدوں کی طرف جانے آنے سے قدموں کے حساب سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، نماز کے بعد نماز، نماز پڑھ کر کے آیا ہے، دوسری نماز کا انتظار کر رہا، ایسا ہی وہ مومن ہوگا جسے روز قیامت عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ کے رسول نے کہا یہی پہرے داری ہے، یہی پہرے داری ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا
جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور ایک حدیث سنو، جو شخص حج اور عمرے کا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب اگر کوئی شخص لینا چاہتا ہے تو وہ یہ حدیث غور سے سنائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو آدمی اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے وضو کر کے نکلا، جو آدمی اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے وضو کر کے نکلا تو اس کو حج کے کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا احرام باندھ کر کے حج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلا تو اسے مکمل ایک عمرہ اور حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز آیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا اور اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا رہا، یہاں تک کہ دن نکل آیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس نے دنیاوی کوئی لایانی بات نہیں کی، اور دن نکلنے کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ اور اس طرح کی ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز بہت محبوب عبادت ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے پہلے فرض اور واجب کیا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے کہ جب آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہوتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی مصیبت سے دوچار کے جاتے تو آپ نماز کا سہارا لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی عبادت کو وسیلہ اور واسطہ بنانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اولاد نہیں ہے، غربت ہے، بیماری ہے، فاقہ ہے، کفیل کے مشکلات ہیں، غیر مسلموں کے حملے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، ان ساری بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ان ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ساری بے برکتی سے بچنے کے لیے، سارا خیر حاصل کرنے کے لیے، ساری بھلائیاں سمیٹنے کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ گویا نماز اللہ کی مدد، نصرت، رحمت، مہربانی اور ہر طرح کی نعمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جو نماز سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر و بھلائی سے محروم ہو گیا، ساری برکت سے محروم ہو گیا، ساری رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ کی ساری مہربانیوں سے محروم ہو گیا، اللہ کے سارے عذاب کو، اللہ کی ساری آزمائشوں کو اپنے اوپر اس نے بلا لیا۔ لہذا اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کے پابند بنو، مسجدوں کے زینت بنو، ہمارا دل مسجدوں سے لگا رہے، ہم نماز کے لیے بے قرار رہیں۔ اور سنو، اور آخری بات سنو، صحابہ کرام کے دلوں میں نماز کی کتنی محبت تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کا اعلان ہو گیا، مکہ کے گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ خبیب کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ سولی پر جب لٹکنے کا وقت آیا تو خبیب نے یہ نہیں فرمائش کی کہ بیوی سے بات کرنی ہے، بچوں سے بات کرنی ہے، دوست احباب سے آخری ملاقات کرنی ہے۔ کیا کہا؟ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ مومن کی نشانی توحید کے بعد نماز ہے۔ چنانچہ جب فرشتے اس کو قبر کے اندر آئیں گے، مومن توحید والے 5 وقتہ نماز کا پابند جب اپنی قبر کے اندر رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے، اس کے جسم میں روح ڈالیں گے، وہ کہے گا چھوڑو حساب و کتاب کا معاملہ تو بعد میں کر لینا، نماز کا وقت ہو گیا،
نماز میری کھوئی جا رہی ہے۔ سوتے جاگتے دنیا میں اسے نماز کی فکر تھی، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آسانی میں پریشانی میں ہر حال میں اسے نماز کی فکر تھی، تو اسے قبر کے اندر بھی کس چیز کی فکر رہے گی؟ نماز۔ لہذا میرے بھائیوں، نماز کے بارے میں لاپرواہیاں نہ کرو، اور ظہر کی نماز خالی نہیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز خالی نہیں، عشاء کی نماز خالی نہیں، جو ڈیوٹی کے ٹائم ہے ایک مسلمان کے اوپر، ایک بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر دن اور رات کے اندر 17 رکعت نماز فرض اور واجب ہے، جس کے بارے میں جان بوجھ کر کسی طرح کی سستی اور لاپرواہی یہ نقصان دہ ہے۔ لہذا 5 وقتہ نماز کے پابند بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 5 وقتہ نماز کا پابند کر دے، اور ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، نمازوں کے اندر کی گئی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ نمازوں کے بارے میں جو سستیاں ہیں اللہ اس سے توبہ کرنے اور چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ذریت کو بھی نماز کا پابند بنائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔